السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں مد فرعی کی قسمیں۔ اس میں اب تک ہم نے مد فرعی کی پہلی قسم مد متصل، اس کی تفصیل پڑھ لی، اس کے بعد مد منفصل، یہ بحث بھی ہم نے مکمل کر لی۔ پھر جو تیسری قسم ہے مد عارض، اس کی جو دو قسمیں ہیں اس میں سے پہلی قسم مد عارض وقفی، یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ اب مد عارض کی جو دوسری قسم ہے مد عارض لین، آج ہم کو اس کی طرف بڑھنا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مد عارض لین کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی تعریف۔ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو۔ اب یہ حرف لین کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر جب زبر ہو تو وہاں پر لین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر لین کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو واو ساکن یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کے بعد اس واو اور یا ساکن کے بعد جو ہے اگلے حرف پر سکون عارضی ہونا چاہیے، وہاں پر مد عارض لین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سکون عارضی کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، یعنی کہ ایسا جزم، ایسا سکون جو اصلی نہ ہو، جو پہلے سے نہ ہو۔ جیسے وقت میں ہم آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں تو حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں پر مد عارض لین ہوگا، ٹھیک۔ تو اب ہم اس کی مقدار جانتے ہیں۔ مد عارض لین کی جو مقدار ہے اس کو ہم قصر یعنی کہ 2 حرکات یعنی 1 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں، یا چاہو تو توسط بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ 4 حرکات یعنی 2 الف کے برابر، یا پھر طول یعنی کہ 6 حرکات یعنی 3 الف کے برابر بھی ہم اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اولا یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ قصر کیا جائے، یعنی کہ 2 حرکات 1 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ اولا ہے۔ باقی توسط اور طول سے بھی کوئی پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں بھی یہ بات یاد رہے کہ شروع تلاوت میں جس مقدار کا اہتمام کیا گیا آخر تک اسی مقدار پر پابندی سے قائم رہیں، یعنی کوئی تلاوت کے شروع میں قصر کر رہے ہیں مد عارض لین پر تو آخر تک قصر سے ہی کام لے، اور اگر کوئی توسط کر رہے ہیں تو آخر تک توسط سے کام لے، اور اگر کوئی طول کے ساتھ وقف کر رہے تھے تو آخر تک انہیں چاہیے کہ طول کے ساتھ ہی وقف کریں، ٹھیک ہے۔ البتہ قصر یعنی کہ 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا یہ بہتر ہے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اب مثالوں میں بھی ہر مقدار کے ساتھ مثالیں پڑھ کر بتائی جائیں گی، اور شروعات ہم جو اولا یعنی کہ بہتر ہے اسی سے کریں گے یعنی کہ قصر سے، ٹھیک ہے۔ چلے خوفن، ہم کو یہاں پر وقف کرنا ہے اور آخری حرف کو ساکن کرنا ہے۔ وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کرنا، اور سکون عارضی سے پہلے حرف لین ہے تو اب ہم کو یہاں پر مد عارض لین کرنا ہے۔ ہم پڑھیں گے قصر میں خوف، بس صرف 2 حرکات کے برابر خوف۔ اس کے بعد وصیفی، وقف کریں گے وصیف، بس ہم قصر کر رہے ہیں اسی لیے 2 حرکات کے برابر لمبا کر رہے ہیں، زیادہ نہیں۔ یسعون، وقف کریں گے یسعون۔ قریشن، قریش، ٹھیک ہے۔ یہ بہتر ہے کہ ہم قصر کریں 2 حرکات یعنی کہ 1 الف کے برابر لمبا کریں، اور اگر ہم توسط کر رہے ہیں 4 حرکات کے برابر لمبا تو اب کیسے پڑھیں گے؟ خوفن، وقف میں پڑھیں گے خوف، ٹھیک ہے، یہاں پر توسط ہو رہا ہے 4 حرکات کے برابر ہم لمبا کر رہے ہیں۔ وصیفی، وصیف۔ یسعون، یسعون۔ قریشن، قریش، ٹھیک۔ اب چلے اس سے زیادہ یعنی کہ طول کے ساتھ اب ہم پڑھیں گے تو کیسے وقف کریں گے، دیکھیں خوفن، وقف ہوگا خوف، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کو زیادہ لمبا کرنا ہے 6 حرکات کے برابر۔ وصیفی، وصیف۔ یسعون، یسعون۔ قریشن، قریش، ٹھیک ہے۔ تو تینوں مقدار میں سے بھی کسی ایک کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم جو ہے قصر کریں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔